اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویورز، میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس لیے تاکہ ان تمام لوگوں کو جن کو ابھی بائیو میٹرک جنہوں نے کرنا ہے، ابھی حج کی اپلیکیشن کے لیے انہوں نے سعودی ویزا بائیو اپلیکیشن ابھی تک اس کو پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کیا، یہ میں ان کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ان سے میں یہ جو ہدایات پہلے شیئر کر دوں تاکہ ان کو اس چیز کے بارے میں پہلے سے پریپیئر ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے بائیو میٹرک کرنے سے پہلے یہ ہدایات کو اچھی طرح سے آپ نے ضرور سن لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ منسٹری نے جس طرح سے کہا ہے کہ منسٹری کے اعلان کے مطابق پاسپورٹ اور تصویر اپلوڈنگ کے بعد اب عازمین نے سعودی ویزا بائیو ایپ سے بائیو میٹرک کرنی ہے۔ جس طرح سے یہ اعلان ہو چکا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے، اور ایز سون ایز پاسبل ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اس کا طریقہ کار پی ڈی ایف میں جو میں نے دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے فنگر پرنٹ کرنے ہیں، 10 انگلیوں کے سائن جو ہے نا تو وہ ان کو سکین کرنا ہے، پاسپورٹ کو سکین کرنا ہے، اپنے فیس کی امیج جو ہے نا پکچر آپ نے لینی ہے۔ اب اس کو کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ چند ضروری ہدایات جو ہے نا وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کو آپ نوٹ کر لیں، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے، آپ نے اس طرح سے غلطیاں نہیں کرنی جب آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی ویزا بائیو ایپ وقفے وقفے سے اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، جس طرح سے واٹس ایپ، فیس بک اس طرح سے اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے نا، اس طرح سے وہ بھی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کی ایپلیکیشن جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اپ ڈیٹڈ ہے، اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ابھی انسٹال کریں گے تو وہ تو اپڈیٹڈ ہوگی، اور اگر آپ اس کو پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو اپڈیٹ کرنی پڑے گی۔ اور بائیو میٹرک کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ جس موبائل سے بائیو میٹرک کر رہے ہیں اس موبائل پر ای میل ایکٹیو ہے، یعنی اس موبائل پر آپ ای میل وصول کر سکتے ہوں، کیونکہ بائیو میٹرک پروسیس کے دوران آپ کو ویریفیکیشن کے لیے ای میل میں لنک بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی اگلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کو مکمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ بھی آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جس موبائل سے بائیو میٹرک کریں گے، آپ کے موبائل میں، اسی موبائل میں آپ کے ان باکس میں جی میل کا اگر آپ استعمال کریں تو آپ کا ای میل بھی اسی کے اندر ہی آئے گا، کیونکہ جب آپ موبائل سے اس کو لاگ ان کر کے ای میل وغیرہ دیں گے تو پھر وہ آپ کے جی میل تک ان باکس میں جائے گا، وہاں پہ آپ اس کو یہاں سے وہاں پہ آپس میں انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ وہاں سے جب آپ ای میل کو چیک کریں گے، لنک کے اوپر کلک کریں گے، تو اس کے اوپر کرنے کے بعد وہ جو ویریفیکیشن کا ہوگا نا تو وہ آپ کو واپس اسی ای میل کے تھرو آپ کو موبائل اپلیکیشن پہ لے آئے گا، سعودی ویزا بائیو جو ہے نا بائیو میٹرک اپلیکیشن وہاں پہ لے آئے گا۔ اور اگر آپ اس کو کسی اور موبائل پہ کریں گے تو وہ آپ کا کنیکشن نہیں بنے گا اور آپ کا بائیو میٹرک پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسی موبائل میں آپ کی ان باکس میں آپ ای میل بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے بات کر رہے ہیں فنگر پرنٹس لیتے ہوئے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ چونکہ موبائل کا کیمرہ اور انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، اس میں آپ نے موبائل سے کرنا ہے اس کو، لہٰذا اچھے اور مؤثر نتائج کے لیے آپ کا موبائل کا کیمرہ جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی جلدی پروسیس ہوگا، اور انٹرنیٹ کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی جلدی آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اچھے موبائل کا کیمرہ ہونا چاہیے اور اچھا انٹرنیٹ کی سپیڈ ہونی چاہیے۔ ہو سکے تو آپ وائی فائی کا جو ہے نا وہ سہارا لیں، وائی فائی کے اوپر اس کو استعمال کریں، آپ وائی فائی کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ والا مرحلہ کمپلیٹ کریں۔ آگے بات کرتے ہیں بائیو میٹرک کرنے سے پہلے چہرے اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں تاکہ چہرہ بھی آپ کا کلیئر آ جائے اور اس امیج میں، اور آپ کے ہاتھوں کے جب بائیو میٹرکس آپ نے لینے ہیں تو وہ بھی آپ کے بڑے کلیئر آ جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے اسکین ہی پراپر نہ ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے یہ بات کا آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ گھریلو کام کاج کی وجہ سے اکثر خواتین کے فنگر پرنٹس مدھم ہو جاتے ہیں، اور زیادہ عمر کے لوگ جن کے فنگر پرنٹس مدھم ہوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ مسئلے کی صورت میں کوئی لوشن یا پھٹکڑی کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
آلو کے چھلکے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. آلو کا چھلکا بھی اس لیے تاکہ وہ بھی آپ کے ہاتھوں کے اندر کچھ اس کے اندر اینزائمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے اس کے اندر سے, لوشن کی طرح وہ بھی ہوتا ہے نا. تو اس لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کے اندر جس سے جو باریک باریک سے جو پورز ہیں, مسام ہے نا, وہ بھی آپ کے کھل جائیں اور آپ کا جب پکچر لیں تو اس کے اوپر وہ کلیئر آ جائے. بات کرتے ہیں چہرے کی سکیننگ کے دوران. چہرے کی سکیننگ کے دوران اپنی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر رکھنے سے آسانی ہوتی ہے. اب جب آپ اپنے چہرے کو اوپر رکھیں گے نا تو آپ کا جو پکچر ہے نا وہ زیادہ ایسے کر کے جب رکھیں گے تو آپ کا پورا پکچر مطلب تھوڑی سے آپ کے سر تک وہ کمپلیٹ امیج آپ کا آ جائے گا اور آپ کو آسانی ہوگی, آپ کا اپروول جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے فنگر پرنٹس لیتے ہوئے موبائل کو ساکت رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا, اس کو ایک سٹینڈ پہ رکھنا ہے اور کیمرے کا فوکس انگلیوں پر رکھنا ہے. اور چہرے اور فنگر پرنٹس لیتے ہوئے روشنی کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے لائٹ وہاں پہ بہت ضروری رکھنی ہے. ایسی جگہ پر بایو میٹرک کریں جہاں ڈائریکٹ روشنی کی جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہو یا وہاں پہ وہ ایریا ہی زیادہ روشن ہو. چہرے کی سکیننگ کرتے ہوئے سفید یا کسی بھی ہلکے رنگ کا سادہ بیک گراؤنڈ ہونا زیادہ ضروری ہے. آپ کوشش کریں کہ وائٹ بیک گراؤنڈ, جس طرح سے میرے آفس میں پیچھے سے وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر وہ پکچرز لگی آ رہی ہیں نا میری, اس طرح سے وائٹ بیک گراؤنڈ آپ کا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا, آپ آگے بات کریں انگلیوں کو سکین کرتے ہوئے لہرانا نہیں ہے. آپ نے ان کو سٹیبل رکھنا ہے ایک جگہ پہ, ایسے کر کے نا, ایسے کر کے سٹیبل رکھنا ہے. ان کو ایسے 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 ہلانا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ایسے ایسے کر کے ہلانا نہیں ہے, آپ نے اس کو سٹیبل رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. بلکہ کسی ہو سکے تو آپ یہ دیکھیں نا, یہ میرا میز ہے نا, ہو سکے تو آپ اس کو اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ لیں اور پھر اوپر سے ایسے کیمرے کے ساتھ اس کو سکین کر لیں تاکہ آپ کا کلیئر ہو جائے وہ. اور نیچے والا رنگ جو ہے نا, اور کوشش کریں کہ ٹیبل کا, جیسے میرے ٹیبل کا براؤن کلر ہے نا نیچے, تو وہ آپ کا ڈارک ہوگا, بلیک ہوگا, براؤن ہوگا, کوئی ڈارک کلر ہوگا تو آپ کے امیجز جو ہے نا فنگر پرنٹس وہ آسانی سے سکین ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ ڈارک جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کے پیچھے کلر ہو اور رکھنے سے بہتر اندازے جا سکتے ہیں. اب دوران سکیننگ موبائل کا فلیش لائٹ آن رکھیں. کوشش کریں کہ وہ آن ہو. جب اگر تو آپ سورج کی روشنی میں کریں پھر تو فلیش لائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ویسے بلب, آپ نے کافی روشنی ہے آپ کے کمرے میں, پھر بھی فلیش لائٹ کی ضرورت نہیں. مگر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اندھیرا ہے تو پھر وہاں پہ آپ اس کی فلیش لائٹ آن کر لیں. اور یاد رہے کہ روانگی کے یہ کرنے کے بعد جو آپ نے ہدایات میں بتا رہا ہوں, ان کو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کے یہی بایو میٹرکس, یہی فنگر پرنٹس آپ کے وہاں پہ سعودی ایئرپورٹ پہ جب جائیں گے وہاں پہ آپ کے دوبارہ سے سکین ہوں گے. آپ کے اگر یہاں پہ اور وہاں پہ میچ نہیں ہوں گے, مس میچ ہوں گے, تو آپ کو وہاں سے وہ ڈپورٹ کر دیں گے. اب یاد رکھیں کہ روانگی کے بعد سعودی ایئرپورٹ پر حجاج کے بایو میٹرک دوبارہ کی جاتی ہے, جس کو سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے کیے گئے فنگر پرنٹ سے موازنہ کیا جاتا ہے. لہذا کسی بھی طرح کے دھوکے دہی سے گریز کریں ورنہ آپ کا سعودی ایئرپورٹ سے واپسی ہو سکتی ہے. اب یہ آپ نے جو ہے نا بڑا آپ نے ضرور اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ یہ آپ کا بالکل اس کے ساتھ میچ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہدایات آپ نے ضرور مد نظر رکھنی ہے. آپ اس کو کرنے سے پہلے, اپنے بایو میٹرکس کو پروسیس کو شروع کرنے سے پہلے یہ ہدایات آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے. آپ نے ان کو ضرور اپنے دماغ کے اندر بٹھا لینا ہے. تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ یہ والا ہدایات کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے بہتر کرے. السلام علیکم. اللہ حافظ.